کے باہر لے جائے, بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. میری مدد کریں جنرل صاحب, میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز. دوستو, آپ کو پتہ ہے کہ گوجرانوالا میرا شہر ہے, اس لیے اس جلسے کے حوالے, گوجرانوالا کے جلسے کے حوالے سے میرا تبصرہ خاص اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ آپ مجھے گوجرانوالا کا مارک ٹیلی بھی کہہ سکتے ہیں, نجم سیٹھی بھی کہہ سکتے ہیں, اور مجیب الرحمان شامی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں لوکل بندہ ہوں گوجرانوالا کا. اس لیے اس شہر کے ڈائنامکس جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ کو بہتر سمجھتا نہیں, لیکن میں اپنے شہر کو, اس کے سٹرکچر کو, اس کے اناٹمی کو, اس کی سیاسی اناٹمی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. تو اس 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا, اس کی سمری یہ ہے کہ اسے سیاسی طور پر ایک کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے. اب اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ سب کے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ ریئیکشن دیا, ٹائیگر فورس کو وہ خطاب کر رہے تھے, اور ان کا بھی ریئیکشن حسب دستور گرم مسالہ اور تیزابی قسم کا آیا ہے. اور اسی طرح فواد چودھری, شبلی فراز صاحب نے تو جذباتی ہو کے غالب کا شعر جو ہے وہ فیض صاحب سے منسوب کر دیا, اپنے والد صاحب سے. تو شبلی صاحب کا یہ اینگل جو ہے, اس پہ میں کسی دن ان کے والد صاحب کی پروگریسو شاعری اور شبلی صاحب کے سیاسی ٹانس پہ پھر کبھی بات ہوگی. فی الحال پی ڈی ایم کے جلسے کی اس پہ بات کرتے ہیں. سیاست کا 80 سالہ سنیاسی بابا بالکل ہرگز نہیں ہوں. میں نے یہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ گوجرانوالا جس طرح دنیا میں مقدونیہ جو ہے سکندر اعظم کا شہر قرار پاتا ہے, اسی طرح گوجرانوالا میاں نواز شریف کا شہر ہے. شہر سے ساری صوبائی سیٹیں نون لیگ کی ہیں, نون لیگ مین نواز شریف لیگ, اور ساری قومی سیٹیں وہ بھی نون لیگ کی ہیں. اور کہ یہ ایک کامیاب جلسہ تھا سیاسی طور پر. اور اب بات کی جائے کہ اس میں اندر جو کنٹینٹ تھا, جو لوگوں نے, جو سیاسی قائدین نے جو بولا, وہ کیا تھا, اس کی ایویلویشن جو ہے دو طرح سے کی جائے. تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت, جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے, دوبارہ آپ نے شروع کروائی. ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے. آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا. نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو تو بجلی تو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر خاص رہی, جس کو دو حصوں میں دو طرح کا رد عمل آیا ہے. ایک پہلا رد عمل یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے
قومی اداروں کے خلاف بات کی، اور کچھ جو ڈیزیگنیشن ہے جیسے آرمی چیف کا ڈیزیگنیشن ہے اور ISI کے سربراہ کا ڈیزیگنیشن ہے، ان کو ڈائریکٹ جو ہے ہدف کا نشانہ بنایا جو انہیں نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اس طرح ایک تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ریفرنس دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں اس کو میڈیا بہت اچھالتا ہے جب فوج کے خلاف، جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بات، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی یہاں سے میاں نواز شریف صاحب کے لیول کا جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہا ہو، جب وہ اداروں کے حوالے سے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو پھر اس بات کو انڈیا کا میڈیا اس کو فوکس کرتا ہے، اچھالتا ہے، اس پہ جو تبصرے آتے ہیں وہ پاکستان کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر اور ایک پارلیمانی اور جمہوری ملک کے طور پر دنیا میں پیش نہیں کیا جاتا، اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ دیکھیے وہاں تو پارلیمان اور ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اب بھی انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ فیڈ بیک جو میاں صاحب کی تقریر کے حوالے سے، وہ میاں صاحب کے ہم خیال لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تو 2 دفعہ انہیں فوجی مداخلت کر کے حکومت سے نکالا گیا ہے۔ مشرف کے کو کے رد عمل کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کی بساط جو ہے وہ لپیٹی گئی، اور اس بار میاں نواز شریف تاریخی مینڈیٹ لے کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ میاں صاحب کو اس وقت حکومت سے فارغ کیا گیا کہ ایک سازش، ان کا کہنا ہے مبینہ طور پر ایک سازش کے تحت پاناما کیس لایا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب یہ روز کہہ رہے ہیں اپنی تقریروں میں کہ پاناما کیس کو ایک سازش کے تحت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں لائی، اور اس دفعہ ان سے ایک طرف تو عمران خان صاحب کا ساتھ دیا جا رہا تھا، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان پر چڑھائی کریں، لاک ڈاؤن کریں، دھرنے دیں، اور وہ ریفرنس دیتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کی بیٹی کے خلاف جو کیسز دائر ہیں ان پہ انہیں نااہل قرار دیں۔ نواز شریف یہ الزام لگاتے ہیں کہ مبینہ طور پر ISI چیف ظہیر الاسلام نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ میں ڈٹ گیا، میں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور انہیں عدالت کے ذریعے، جسٹس کھوسا کی عدالت کے ذریعے انہیں جو ہے وہ گھر بھجوایا گیا، اور وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے، کیس پاناما سے شروع ہوا، اور کیس کہ بھئی انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ میاں نواز شریف نے نہیں لی، وزیر اعظم پاکستان کو اس بنا پر کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہٰذا آپ وزارت عظمیٰ چھوڑیے اور گھر جائیے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پچھلے ولاگ میں نے کہا کہ گجرانوالہ کبھی لاڑکانہ ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کا گڑھ تھا، تو وہ 88 تک رہا۔ 88 کا جو الیکشن تھا اس میں حاجی امان اللہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے، انہوں نے ہیوی ویٹ چیمپئن غلام دستگیر خان کو ہرایا تھا۔ جو غلام دستگیر خان آپ یوں ہی سمجھیے کہ گجرانوالہ کی سیاست کے وہ بگ بی ہیں، یعنی امیتابھ بچن ہیں دستگیر خان صاحب، تو انہیں 1988 میں پیپلز پارٹی کے حاجی امان اللہ نے ہرایا تھا، جن کا تعلق ارائیں برادری سے ہے اور پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر تھے۔ اور اس کے بعد 1988 کے بعد کہا جاتا کیا ہے کہ فی الحال تو میں ہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ یہاں چھوٹی سوئی کے ساتھ اس شہر پہ کام ہوا، اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے سر پہ سیرا سجایا گیا، اور انہیں پنجاب کے ساتھ ساتھ اس شہر پہ بھی موقع دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد تھا، اس میں جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں
کہ فلاں بوٹ پالش کر کے آیا اور فلاں بوٹ پالش کر کے آیا، اور میاں نواز شریف تو فوج کے کندھوں میں بیٹھ کے اور گود میں چڑھ کے آئے تھے۔ اصل شیخ رشید صاحب کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہے ہوتے، وہ کمپنی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کمپنی تو کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان ان کے پاس خود آتے ہیں، اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹکسال لائی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ بھئی وہ انہوں نے نواز شریف کو بھی بنایا، اس کو بھی بنایا۔ تو شیخ صاحب جیسے ان کو کمپنی کو بھی یہ پہچاننا چاہیے کہ جو دانا دشمن ہوتا ہے وہ نادان شیخ سے نادان شیخ میں کہہ رہا ہوں کہ نادان دوست سے وہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ آپ اور اب شیخ صاحب جو ہیں، شیخ صاحب کے متعلق قمر الزمان قاہرہ نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے فوجداری وکیل ہیں، انہوں نے کبھی جو ہے وہ عوامی مقدمے نہیں لڑے، یہ فوجداری وکیل ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کا تبصرہ اب ذکر ہو گیا ہے تو ان کا پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بہت ہی نامناسب بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب سیاسی جنازہ ہی لندن سے آئے گا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں 20 22 18 سال کے لونڈے لپاٹے، ان کو تو آپ کی باتیں شاید یہ لچھا دار اس میں یہ آ جاتے ہوں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے شیخ صاحب آپ کو نواز شریف کا شیخو، یعنی نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جس طرح آج کل آپ جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے، کمپنی کو خوش کرنے کے لیے جو کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ جو نواز شریف صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے آپ بے نظیر صاحبہ کے لیے جو ہے دشنام ترازی کیا کرتے تھے اور لغو باتیں کیا کرتے تھے، اور سب سٹینڈرڈ آپ کا جو بھی ہوتا تھا کنٹینٹ وہ بہت ہی سب سٹینڈرڈ ہوتا تھا، اور وہ اب بھی آپ میں وہ تضابیت اور معدے کی بھی اور شعور کی بھی اور ویژن کی وہ بھی اب قائم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس گجرانوالہ کے جلسہ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ماہر بلے باز کی طرح اس ایونٹ کو ٹیکل کیا ہے۔ ایک تو وہ لالا موسیٰ سے ایک جلوس، بہت بڑے جلوس، جسے بہت بڑا ہی کہنا چاہیے، جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا، انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اس خطے میں، پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، جی ٹی روڈ میں ایک عرصہ کے بعد دکھائی دی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 1986 بے نظیر بھٹو کا جو استقبال تھا وہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں 2-3 بڑے جو اجتماع ہوئے ہیں، اس میں بی بی بے نظیر بھٹو شہید کا وہ اجتماع شامل تھا۔ اور 1988 کا جیسے میں نے بتایا کہ الیکشن گجرانوالہ سے حاجی امان اللہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے، اس کے بعد اتنے سالوں بعد جو ہے پیپلز پارٹی اس خطے میں دوبارہ اس ریجن میں دکھائی دی ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نون لیگ اس کی میزبان تھی، اور پوری پراپر بلاول نے سیاسی تقریر کی، اور ایک ایک لفظ ان کا بامعنی تھا، اور ایک خاص جس کا ابھی پی ٹی آئی بہت جو ہے وہ مائنڈ کر رہی ہے، وہ ان کا ایک شاید جملے تو ان کے سارے ہی مسالے دار تھے، ایک جملہ بلاول بھٹو کا شاید بہت ہی تضابی تھا، اور اس نے عثمان بزدار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کپتان کہتے ہیں کہ پنجاب میں وسیم اکرم پلس کی حکومت ہے اور گورننس جو ہے وہ مائنس ہے، یعنی حکومت جو ہے وسیم اکرم پلس کی ہے اور گورننس جو ہے وہ مائنس کی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کس نے تعینات کیا ہے، کسی جادوگرنی نے یا خلائی مخلوق نے؟ تو میرا خیال ہے یہ جادوگرنی جو ہے اور جادوگری جو ہے یہ تھوڑا کپتان صاحب کو اس نے تنگ کیا ہوگا، اور اس کا ریاکشن بھی آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 بچوں کی تقریروں پہ میں بات نہیں کروں گا، اور اس پہ پھر اسی طرح بات کی جیسے عموماً ہمارے ہاں پنجاب میں جٹھانیاں اور نندیں اور سساں تے ووٹیاں دی لڑائی ہوندی ہے۔ مطلب اول کی تقریر میں جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی پولیٹیکل تقریر تھی، لیکن
بلاول کی تقریر انٹر ایکٹیو نہیں تھی. انہوں نے گوجرانوالہ کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ایک بانڈ نہیں بنایا جیسے بھٹو صاحب بنایا کرتے تھے. میرا بلاول کو مشورہ یہ ہے برادرانہ کہ وہ اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریریں دیکھیں. یہ سارے جو لیڈر ہیں پاکستان کے سبھی لیڈر جو ہیں بھٹو صاحب کو وہ کاپی کرتے ہیں. گوجرانوالہ میں بلاول نے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ان جیالوں اور جان نثاروں کا ذکر کیا جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد، ان کے عدالتی قتل کے بعد خود سوزیاں کی تھیں اور اپنے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے جلا ڈالا تھا. یہ شاید دنیا کی تاریخ کا منفرد ایک واقعہ ہے. وہ ان میں سے زیادہ تر جو شہداء تھے جنہوں نے خود سوزیاں کی تھیں ان کا تعلق گوجرانوالہ سے. ان کی تقریر کی بات کی جائے تو انہوں نے کیونکہ وہ صدارت کر رہے تھے اس جلسے کی تو ان کی باری آخر پہ آئی اور انہوں نے مختصر تقریر کی، لیکن انہوں نے جامعہ اور بامعنی تقریر کی. انہوں نے سلیکٹڈ پہ بھی تنقید کی اور سلیکٹرز پہ بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارا نام نہ لیں تو ہم کیوں نہ نام لیں، کیونکہ جمہوریت آپ نے بیچ چوراہے میں ذبح کی ہے تو آپ کا تو نام آئے گا.